اور قرآن حکیم میں اسی کیفیت کو سورۃ الانفال میں یوں بیان کیا گیا ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ کیا مطلب؟ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ان کو۔ تم نے تیر نہیں برسایا، تم نے کنکری نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی، اللہ نے پھینکی، رما۔ تو جو ہے وہ یہ ساری جو ہے وہ کیفیات جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اونرشپ لے رہا ہے بندے کے کردار کی۔ اللہ اونرشپ لے رہے ہیں کہ یہ بندہ جو کر رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کا ہاتھ گویا کہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ۔ اچھا، ایک ساتھی نے کہا ہے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو ہوسٹ بتا دیں، اگر کو ہوسٹ ہیں وہ بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، کو ہوسٹ میں سے کوئی بتا دیں۔ فیصل بھائی، ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے اور جو ہے وہ کوئی، ٹھیک ہے کسی کو چیٹ میں جواب دے دیں۔ یس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ شاید اختر صاحب کا مسئلہ ہے پھر نا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں علیم و حلیم ایک ساتھ کہاں کا ہے۔ اب ہم العلیم الحلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن کی میں العلیم الحلیم کی کیفیت میں یہ لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پر وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہاں پر علیم حلیم ساتھ آیا ہے۔ افل لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وان اللہ لعلیم حلیم، اور پھر واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ تو گویا کہ سورۃ النساء کے اندر یہ آیا ہوا ایک ساتھ، اور پھر جو ہے وہ 22ویں اس کا مطلب ہے یہ سورہ حج ہے، اور پھر 33ویں اس کا مطلب ہے سورۃ الاحزاب۔ ان کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفات کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم ان دو صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کے آنے کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلی جو سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کے اندر یہ بڑی طویل آیت ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ علیم حلیم۔ میں اس کا پورا ترجمہ بیان نہیں کروں گا، شروع کا ٹکڑا پڑھوں گا اور پھر واللہ علیم حلیم پہ آؤں گا۔ اور تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ وصیت کے احکامات ہیں جو اس آیت میں آئے، اور آخر میں اللہ نے وصیت کے احکامات کو بیان کرنے میں فرمایا اللہ سب کچھ جاننے والا، علیم اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ اب میں صرف اس ٹکڑے کی تشریح جو ہے وہ جو بیان کی گئی وہ بیان کروں گا۔ تفسیر اسحاق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے واللہ علیم حلیم فرما کر یہ جتلا دیا گیا، اور مزید تنبیہ فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اس کا اجر پائے گا، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی بد کرداری بھی اللہ کے علم آ جائے گی۔ اللہ کا امر آ گیا ہے، اب ریئیکشن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ بھی اللہ کے علم میں، علیم، جس کی پاداش اور سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے والے کو دنیا میں فوراً سزا نہ دیں، دنیا میں فوراً سزا نہ دیں، اس لیے کہ وہ حلیم ہے، لہذا خلاف ورزی کرنے والوں کو یہ دھوکہ نہ لگنا چاہیے کہ میں بچ گیا۔ تو حلیم جو اس آیت کی تشریح میں آ رہا ہے لفظ، وہ ایک اللہ تمام علم کے باوجود سزا کو ڈیفر کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں، اور اس ملتوی کرنے کے چکر میں جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کہاں پر اللہ نے فرمایا، یہ جو ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازدواجی سکون دینے کے لیے قرآن حکیم باقاعدہ فرمایا گیا کہ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے پر تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ازواج ہماری امہات المومنین کی، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اب یہ خاص پس منظر ہے، اور جو ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر اختیار دیا کہ آپ جس طرح اپنے ازدواجی تعلقات رکھنا چاہیں تو رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی جو ہے بالکل انصاف کے ساتھ جو ہے معاملات کو نبھایا۔ ایک رات ہر زوجہ کی لگتی تھی، رات گزارتے تھے ان کے ساتھ،
اور پورا جو ہے بیلنس کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ دی تھی۔ اس کی تشریح کے اندر جو ہے وہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق اسی طرح کی بدگمانی بھی اگر انہوں نے اپنے دل میں رکھی یا فکر و خیال کی کسی گوشت میں بھی کوئی وسوسہ پالتے رہے تو اللہ سے ان کی چوری چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہ کیا بات ہے، دوسروں کے لیے 4 بیویاں، ان کے لیے 4 سے زیادہ کی ہیں، اور دوسروں کے لیے ذمہ داری ہے کہ جو ہے انصاف کریں، ان کے لیے اللہ نے تو یہ اس کی تشریحات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے پس منظر میں کیا حکمت ہے۔ لیکن اگر یہ وسوسے پال رہے ہیں تو اللہ کو اس وسوسوں کا علم ہے، اگر جو ہے وہ بدگمانیاں پال رہے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے۔ اس کے ساتھ پھر مولانا لکھتے ہیں اللہ کی صفت علم کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تخیل بھی اگرچہ سخت سزا کا مستوجب ہے، لیکن جس کے دل میں کبھی ایسا کوئی وسوسہ آیا ہو وہ اگر اسے نکال دے تو اللہ کے ہاں معافی کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ڈیلے کر رہے ہیں سزا کو، لیکن اگر تم اس کو نکالو گے وسوسے کو، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو معافی بھی تمہیں مل سکتی ہے۔ تیسری اور آخری آیت، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، سورۃ الحج۔ وہ ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ پس منظر کیا ہے، مومنین کی مہاجر مومن، ان مہاجرین میں سے بعض غازی بن گئے، بعض شہید بن گئے، اور ان کے انعامات کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی جگہ میں جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہاں میں نے 2-3 تشریحات لکھی ہیں آپ کے تفاسیر سے۔ یہ تدبر قرآن مولانا امین احسن اسلائی صاحب علیم اور حلیم کی تشریح بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے بندے پورا اطمینان رکھیں کہ اس دنیا میں ہماری خاطر اعدائے حق کے ہاتھوں وہ جو کچھ جھیل رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، ہم ہر چیز سے واقف ہیں، لیکن علیم کے ساتھ ساتھ ہماری صفت حلیم بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے دشمنوں کو جلدی نہیں پکڑتے بلکہ ان کو اصلاح حال کا پورا موقع دیتے ہیں۔ لیکن یہ دشمن جان رکھیں، یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو اصلاح احوال کا موقع جو ہے وہ حلم بن گیا۔ ہمارے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ مولانا مولانا مودودی علیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس نے فی الحقیقت اس کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے اور وہ کس انعام کا مستحق ہے۔ حلیم ہے، یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوری کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانی پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے، وہ ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کے قصور معاف کر دے گا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی علیم و حلیم کی صفات اس غرض سے ذکر کی کہ اللہ سب کو جانتا ہے، ان کو بھی جنہوں نے ایسے مخلص بندوں کو تکلیفیں دے کر گھر چھوڑنے مجبور کیا، لیکن اپنی بردباری کی وجہ سے وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ تو یہ تشریحات آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جدول آپ دیکھ لیں، یہ چارٹ دیکھ لیں، یہ اب چارٹ بن رہا ہے۔ اب ہم نے 3 آیات دیکھی ہیں اور یہ چارٹ بن رہا ہے جو ہمیں علیم اور حلیم کو سمجھا رہا ہے۔ علیم کی کیا تشریح آ رہی ہے اللہ کی صفت کے حوالے سے، بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ان سے رب خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بشری ضرورتوں سے بھی واقف ہے، بشری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، اور دل میں آنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہے، دل کے حال سے بھی باخبر ہے۔ پہلی بات، اب بندوں نے جو احکامات پر کیا کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اصلاح کی مہلت دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس مہلت کو ختم ہونا ہے۔ مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے علیم کا، مومنین کی بڑی چھوٹی ہر قسم کی قربانی سے اللہ واقف ہے، ان کی چھوٹی بڑی لفظوں میں بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، علیم ہے۔ حلیم اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو کیا ہے، مومنین کی چھوٹی چھوٹی لفظوں سے درگزر کہ وہ ان کی بڑی قربانیوں پر پانی نہ پھیر دیں، نیز ان مومنین کو بھی اصلاح کا موقع دینا کہ ان چھوٹی چھوٹی لفظوں سے بھی نجات حاصل کریں۔ کفار کے تناظر میں کفار اور ان کے ظلم سے اللہ واقف ہے، منافقین کے نفاق سے واقف ہے، لیکن ان دونوں کو وہ نہیں فوراً پکڑتا بلکہ اصلاح احوال کا موقع دیتا ہے۔ یہ اس کی بردباری ہے، اس کی حلیم کی صفت ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اب اللہ تعالیٰ کے تناظر میں علیم اور حلیم کی صفت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلم کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں، تفسیر تنویر میں محترمہ زاہدہ تنویر لکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ایموشنل ہو کر جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلہ نہیں فرماتا۔ عمومی طور پر رب کی طرف سے مہلت اصلاح احوال کے لیے جو ہے وہ، یعنی کہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کا حلم کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ دیکھیں، اگر مقروض کو قرض دینا ہو
یعنی قرض کی قسط واپس کرنی ہو، مقروض نے قرض لیا ہے اسے قرض واپس دینا ہے، تو اس کے لیے بغیر سود کے قرضہ دینے کی مہلت میں اضافہ اس کے لیے بہت بڑا فیور ہے، سود بھی نہیں لگ رہا اور اس کو اور مہلت دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے ابھی قرضہ واپس کر دینا، فیور۔ تو یہ ٹائم فیکٹر ہے جو حلم کے اندر آتا ہے، ٹائم فیکٹر۔ تاہم چند بہت ہی شر پسند قسم کے انسانوں کے لیے یہ ڈھیل عذاب میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کی جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ نارمل اصول کیا ہے؟ لوگوں کے لیے اصلاح احوال ان کے لیے رحمت ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کے لیے جو بہت فسادی ہیں ان کے لیے تو یہ مزید مسئلہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی بھٹکنے سے جو ہے باز آ جائے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح ہے کمپیشنیٹ جسٹس، جس کا مطلب ہے ہمدردانہ انصاف، نہ کہ اندھا انصاف۔ ہم کہتے ہیں نا جسٹس از بلائنڈ، انصاف اندھا ہوتا ہے، نہیں، اللہ کا انصاف جو ہے وہ ہے کمپیشنیٹ جسٹس، ہمدردانہ انصاف۔ آپ کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حلم کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو اپنی اصلاح کا موقع دیا جائے، ان کو فوراً نہ پکڑا جائے۔ ذرا اس وقت کا تصور کریں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کے زندہ گاڑنے کا واقعہ سنا کر رلا دیا تھا۔ وہ بیٹی تڑپ رہی تھی، اس کو زندہ گاڑ دیا اس نے، اور اس کے بعد وہ پچھتا رہا ہے میں کیا کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت اس پر عذاب نازل کر دیتا جب اپنی بیٹی کو دفن، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت فوراً اس پہ عذاب نازل کر دیتے، اس کو تباہ و برباد کر دیتے، نہیں، اللہ نے حلم کا مظاہرہ کیا، اس کو موقع دیا، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنی توبہ کی، ایمان لایا، خود بھی رویا، اللہ کے رسول کو بھی رلایا اور ہمیں بھی رلاتا ہے جب بھی ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ اگر مہلت نہ ہو تو کون سی توبہ، کون سی استغفار، آپ اس کی کیا بات کریں؟ ہم سے ایسے ایسے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، اگر اسی وقت ہم پر عذاب نازل ہو جائے تو ہم کہاں کے رہیں؟ تو مہلت نہ ہو تو کون سی توبہ، اگر یہ حلم نہ ہو تو کون سی توبہ، کون سی استغفار۔ یاد رکھیں خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کتاب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ بٹ ناٹ جسٹس ڈینائڈ، یہ سچی بات ہے۔ خدا کے یہاں ڈیلیڈ جسٹس کی وجہ اس کا حلم بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے۔ ہماری یعنی کہ جو نو مسلموں میں سے ایک شخص کا نام تھا رابرٹ ڈکسن کرین، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام پھر بعد میں فاروق عبدالحق بنا۔ یہ بار بار جو اس کی بات کرتے تھے نیچرل لا آف کمپیشنیٹ جسٹس، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، ہمدردانہ انصاف۔ اور یہ وہ فرد تھے جنہوں نے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے، محکمہ خارجہ کے اندر تھے، نکسن کو یہ مشورے دیتے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا بحرین میں جا کر۔ تو ان کو ہینری کسنجر نے نکالا تھا، ابھی 2023 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی تقریریں سننے والی ہیں، ان کی گفتگو سننے والی ہے۔ تو ایک مرحلے تک جو ہے ان کو سمجھ نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو خیر کی توفیق بخشی، اور جو ہے انہوں نے پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اسلامک پرسپیکٹو سے کمپیشنیٹ جسٹس ہے، اس پہ پوری بات کی نا۔ اچھا، اب میں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علیم اور حلیم کی صفت پر بات کر لی ہے، اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں بندے کی، علم اور حلم اور بندے کا معاملہ، اور بندے کے حساب سے ہم حلم کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم انبیاء کی سیرتوں میں علم اور حلم کو دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں، حلم جو ہے وہ حکمہ کی رائے کے اندر صبر کی ایک قسم ہے۔ صبر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بدنی ہوتا ہے، باڈیلی صبر، باڈیلی پیشنس، جیسے مشقت برداشت کرنا، عبادت کی مشکل اعمال برداشت کرنا، اور ایک صبر ہوتا ہے صبر نفسانی، یہ خواہشات کے تقاضوں کو اور طبیعت کی مرغوب چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ اب یہ صبر نفسانی کی بھی مزید برانچز ہیں۔ صبر کی یہ قسم یعنی نفسانی صبر کی یہ قسم اگر پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش متعلق ہو، اس پہ کنٹرول کرنے میں بندہ کامیاب ہو جائے تو اس کا نام عفت ہے۔ اگر میدان جنگ میں بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا نام شجاعت ہے۔ اگر زائد ضروریات سے وہ رکتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کا نام زہد ہے۔ اگر تھوڑی سی ضروریات پر وہ مطمئن ہوتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے۔ اور اگر غصے کو دباتا ہے تو حکمہ کے نزدیک اس کا مطلب ہے حلم، غصے کو دبانے کا صبر وہ کرتا ہے تو اس کا نام ہے حلم۔ پہلی ہمیں تعریف جو یہاں پر پتہ چلی بندے کے تناظر میں، غصے کو دبانا اور صبر کرنا، اس کا نام حلم ہے۔
اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں صبر کی مختلف اقسام، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غصے کے وقت صبر کرنے کو حلم و بردباری کہا جاتا ہے، اس کی ضد بے وقوفی اور حماقت ہے۔ تو گویا کہ اس سلائڈ سے ہمیں پتہ چلا کہ حلم صبر کی وہ قسم ہے جو بندے کو غصے پر قابو پانے پر آمادہ کرتی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حلم کا اسکوپ انسانی تناظر میں صرف غصے پہ کنٹرول ہے؟ کیا صرف حلم کا مطلب غصے پہ کنٹرول ہے، یا اس سے بھی بڑا اسکوپ ہے اس کا، اس کی حدود جو ہے وہ غصے کے علاوہ بھی کچھ ہیں؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حلم کے قرآن حکیم میں معنی عقل کے بھی آئے ہیں۔ حلم بمانے عقل، قرآن حکیم میں سورۃ طور میں اللہ نے فرمایا ام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں، احلام حلم کی جمع، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں کہنے کے لیے کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ ان کی عقلیں کیا باتیں کر رہی تھی؟ سورۃ طور اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ طور میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ مستقل الزامات لگا رہے ہیں، بدترین قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ساحر ہے نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری اپنی عقل پر ماتم کرو، غور کرو، کیا یہ شخص ساحر ہو سکتا ہے، کیا یہ شاعر ہو سکتا ہے، کہ مجنون ہو سکتا ہے؟ تو حافظ عبدالسلام بھٹوی ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، جیل میں تھے شاید یہ، تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے احلام حلم کی جمع ہے، جو دراصل غصہ بھڑکتے کے وقت ضبط نفس کو کہتے ہیں۔ ایک بار پھر غصہ بھڑکنے کے وقت ضبط نفس کو کہتے ہیں۔ عقل کو حلم اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں وہی طبیعت پر ضبط کا باعث ہوتی ہے، ایموشنل کنٹرول، ایموشنل ڈسپلن۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اگر حلم ہوتا ہے بندے کے اندر، اور حلم کا مطلب عقل یہاں پر قرآن حکیم نے اس کے لیے استعمال کیا ہے لفظ۔ تو سوال یہ ہے کہ مشرکین کا حلم ان کو یہ کرنے پر کیوں مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو ساحر کہیں، شاعر کہیں، مجنون کہیں؟ تو مشرکین کے حلم کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر اسار اس کا جواب دیتے ہیں مشرکین کے ایمان نہ لانے کی دو ممکنہ وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہاں پر لکھی انہوں نے، بات ان کی سمجھ میں آتی تھی، مشرکین کی بات، مشرکین کو اللہ کے نبی کی بات ان کی سمجھ میں آتی تھی، ان کے دل بھی گواہی دیتے تھے، مگر وہ اپنی سرکشی، ضد اور اناد کی ایسے انکار پر جمے رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ دراصل نفس انسانی کی سرکشی بھی دریا کی طغیانی کی طرح ہے، طاغون ام ہم قوم طاغون، دراصل نفس انسانی کی سرکشی بھی دریا کی طغیانی کی طرح ہے، جس کے سامنے منطق، تدبیر، کوشش وغیرہ کسی کی نہیں چلتی۔ جب یہ نفس آ جائے انسان کا، تو الطاف نحلی نے فرمایا دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو نہ جانے کتنے لوگوں کی عقلوں کو یہ نفس ڈبو کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور موقع ہم دیکھ لیتے ہیں، حلم بمانے عقل یا بردباری، یعنی اب دو تفصیلات آئیں گی، علم کے معنی عقل کے لیے جائیں گے یا بردباری کے لیے جائیں گے۔ سورہ ہود کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک قوم سنا رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم سنا رہی ہے، کیا سنا رہی ہے؟ یہ مولانا اسلم صدیقی صاحب جو ہیں پنجاب والے، ترجمہ، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں تصرف نہ کریں جیسے ہم چاہیں؟ بے شک تم ہی ایک دانا اور راست رو رہ گئے ہو، تم ہی ایک عقل مند رہ گئے ہو، تم ہی ایک راست رو رہ گئے ہو، باقی سب بیوقوف ہیں کیا؟ تو یہاں پر الحلیم کے معنی مولانا اسلم صدیقی نے کیا کیے؟ دانا، صاحب عقل۔ شبیر احمد قرآن آسان تحریک، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم پوجنا چھوڑ دیں انہیں جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یا نہ کریں وہ اپنے مالوں میں وہ تصرف جو ہم چاہتے ہیں؟ بس تم ہی رہ گئے ہو بردبار اور نیک چلن آدمی۔ اور مولانا عبد الماجد دریابادی وہ بولے اے شعیب کیا یہ تمہاری نماز تمہیں تعلیم دیتی کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یا اس کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال کے ساتھ جو چاہیں کریں؟ واقعی تم ہی بڑے عقل مند اور بڑے دیندار ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس سلائڈ کا مقصد کیا ہے؟ الحلیم کی تشریح جو ہے وہ دو ترجمے میں آپ نظر آ رہا ہے، دانا عقل مند اور ایک بردبار۔ دیکھیں بات اصل میں کیا ہے، اگر ہم صرف اموال کی بات کر لیں
حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تم جو مال کمائے ان کو صحیح طرح سے کماؤ اور صحیح طرح خرچ کرو. یہ تمہارے مال کے اندر یہ تمہاری اپنی اونرشپ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے. اس کے اندر سے تمہیں زکات دینی ہوگی، اس کے اندر تم سود نہیں لو گے، تم جوا نہیں کھیلو گے. قوم پریشان، قوم نے کہا یہ کہاں سے، یہ نماز کا، یہ نماز پڑھنے والا، یہ دیندار آدمی، یہ کہاں سے ہماری مالیات کے اندر آ گیا؟ ہم تو جس طرح چاہیں گے پیسہ بڑھائیں گے، ہم سود کے ذریعے اپنا پیسہ بڑھائیں گے، ہم لوٹ کا پیسہ بڑھائیں گے، ہم کھوٹ کے ذریعے پیسہ بڑھائیں گے. تو بنیادی طور پر یہ فائنینشیل ایشو نہیں تھا، یہ دل کا ایشو تھا. گریڈ از ناٹ اے فائنینشیل ایشو. لالچ جو ہے فائنینشیل ایشو نہیں ہوتا، یہ ہر ایشو ہوتا ہے، یہ دل کا ایشو ہوتا ہے، ایموشن کا ایشو ہوتا ہے. اور نبی دل کی اصلاح کرنے آتے ہیں. ہاؤ یو شوڈ ہینڈل ایموشن. دل چاہ رہا ہے بھائی پیسہ جو ہے وہ 10 سے 20، 20 سے 40، 40 سے 80 بڑھتا چلے جائے، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈلے اور یہ پیسہ کم نہ ہو. کوئی اپیل آئے یہ اس راستے میں خرچ کرو، اس راستے میں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے. اور اس ٹریپ کے اندر جو ہے وہ الحلیم جو ہے وہ دورس فائدے کو دیکھتا ہے، قریب تر فائدے کو اگر اس کو قربان کرنا پڑے تو وہ کر دیتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ کمنٹ میں دے رہا ہوں کہ دائمی فائدے کے لیے وقتی نقصان، دائمی فائدے کے لیے وقتی نقصان، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور بردباری کا بھی تقاضا ہے. ابھی حال میں زندگی نو کے اندر ایک آرٹیکل شائع ہوا، اس کے اندر علم کے معنی جو بیان کیے گئے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. سماجی مسائل اور مسائل میں شرکت اور انہیں برتنے میں چند اوصاف چاہیے مصنف کے نزدیک جن سے متصف رہنا ضروری ہے اور انہیں برتنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ ان میں پہلی صفت ہے حلم و بردباری. اس کی تشریح بیان کی ہے صلاح الدین شبیر صاحب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جذبات کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام کر لیا جائے. کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جذبات کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا جائے. ناگہانی صورتحال میں بھی اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھا جائے. اسی کا نام جذباتی ذہانت ہے، جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اب یہاں پر غصے سے بڑھ کر بات ہو گئی ہے. ناگہانی صورتحال آ رہی ہے، اس میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے، ٹھنڈا دماغ رکھنا ہے، ہوش و حواس پر قابو رکھنا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی آج کل لوگ تعریف کیا کرتے ہیں؟ ایموشنل انٹیلیجنس از یور ایبلٹی ٹو ریکگنائز اینڈ انڈرسٹینڈ ایموشن ان یور سیلف اینڈ ادرس. آپ اپنے اندر موجود جذبات کا جائزہ لیں، سمجھیں، تفہیم کریں اور دوسروں کے اندر کیا جذبات ہوں ان کو بھی سمجھیں. اور پھر اس دانائی، اس اویئرنیس کے نتیجے کے اندر اپنے کردار، اپنے رویے کو صحیح کریں، مینج کریں اور تعلقات کو مینج کریں. اپنے ایموشنز کو پہچاننا، اپنے سے سامنے والے کے ایموشنز کو پہچاننا، یہ دونوں ایموشنل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ ایبلٹی ہے، یہ قوت ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آگے میں ایموشنل انٹیلیجنس بات کروں گا. اب ہم بات کرتے ہیں، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ حلم کے بارے سے انبیاء کی سیرت میں کیا موجود ہے، اب ہم اس پہ بات کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ زندگی ان کی ختم ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ اللہ کے ان کے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں تھی. اس وقت انہوں نے برات کا اظہار کیا. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، اواہ اور خدا ترس اور حلیم اور بردبار آدمی تھا. تو ابراہیم علیہ السلام میں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو تفہیم قرآن میں مولانا مودودی نے اس کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ متن میں اواہن اور حلیمن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اواہن کے معنی بہت آہیں بھرنے والا، زاری کرنے والا، ڈرنے والا، حسرت کرنے والا، ڈرنے والا. اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہے، نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے. دیکھیں آپ حلم کی تشریح کے اندر صرف غصہ نہیں آ گیا، مولانا نے اس تشریح کے اندر بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں. جب غصہ آ رہا ہو، دشمنی آ رہا ہو، مخالفت ہو، تو اس وقت بھی آپے سے باہر نہ ہونا، محبت اور دوستی میں بھی آپے سے باہر نہ ہونا، دونوں چیزیں جو ہیں مل کر حلیم بنتی ہیں. مولانا لکھتے ہیں یہ دونوں الفاظ اس موقع پر دوہرے معنی دے رہے ہیں، یعنی 4 معنی ہو گئے. اواہ کا ایک معنی، حلیم کا ایک معنی اور پھر اواہ کا دوسرا معنی اور حلیم کا دوسرا معنی. کیسے؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مغفرت کر رہے تھے اپنے باپ کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی کیونکہ وہ بہت ہی رقیق القلب آدمی تھے. اس خیال سے کہاں اٹھے کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو آپ نے دعا کی ڈرتے ہوئے کہ کہیں میرا باپ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. آپ اواہ تھے اور آپ حلیم تھے
اور اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا، ان کی زبان اس کے حق میں دعا ہی کے لیے کھلی. کیا ہوا؟ باپ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے رجم کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وعدہ کر رہے ہیں میں تیرے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ حلیم تھے. پھر کیا ہوا؟ آپ نے برات کا اظہار کیا. پھر انہوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے، اسے تبرہ کی، کیونکہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے. انہوں نے کہا اب اغوا کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کے متعلق واضح ہو گیا ہے کہ ابھی ہدایت پر نہیں آیا ہے، یہ خدا کا دشمن تھا، تو اب ڈرنے کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کی جائے. اور حلیم ہونے کے ناطے انہوں نے کیا کیا؟ اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا باپ تھا، مجھے شدید محبت تھی، لیکن اب ثابت ہو گیا کہ اللہ کا دشمن تھا، تو میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. حلیم کی دوسری کیفیت نمودار ہوئی. مولانا امین علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حلیم کا معنی ہے دوسروں کی ذرا رسا حرکتوں سے درگزر کرنے والا. حضرت ابراہیم حلیم تھے، باوجود کہ باپ نے ان سے کہا تھا کہ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آپ کو دوزخ سے سلامتی نصیب ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا. حضرت ابن عباس نے فرمایا حلیم کا معنی ہے سردار، قاموس میں ہے حلم کا معنی ہے تحمل اور دانائی. تو دانائی اور بردباری دونوں ہی معنی تدبر قرآن کے مطابق حلیم کے ہیں. اچھا اب جو ہم بڑے جذباتی سٹیجز پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ان مراحل پہ جب حلم کو دیکھیں گے تو ہمارے اپنے آپ سے الائن، اپنے روح سے الائن محسوس کریں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد چیزیں کو سمجھ میں آئیں گی. اب آئے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، جب وہ ان کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے اطلاع دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اور جو ہے وہ اس کے بعد اطلاع دی کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو صدق و وفا کے پیکر ہیں، جنہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے انکار چھوڑ دیا، ابھی پیچھے کی سلائیڈ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. یجادلون فی قوم لوط. کیا اللہ تعالیٰ اس کو ناراضگی نہیں، مان ہے اللہ کا، مان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جھگڑا رہا ہے میرے بندوں کے متعلق. تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. تو یہ کس وجہ سے تھا کہ قوم لوط کے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام کے مطابق بات کی لوط کو بچانا ہے، نہیں، قوم لوط کا مسئلہ ہے. جگر مراد آبادی نے فرمایا تھا جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں. غم انسان اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس غم انسان کو بندے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بردباری انسان کو انسان بناتی ہے. اب ہم آتے ہیں وہ قرآن حکیم کیا ہے جو کہ خاصی پزلنگ ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ مجبور کرتی ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا. یہ نبی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ علیم بھی اور حلیم بھی ہیں، اور ان کو بشارت دی گئی غلام حلیم کی اور غلام علیم کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیم ہے. آپ کی کوگنیٹو انٹیلیجنس، ریشنل انٹیلیجنس غیر معمولی ہے. آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ماشاءاللہ سے عقل کے معاملے میں تیز ہیں، اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اور یہ ڈوبنے والے کو میں رب نہیں تسلیم کرتا. کس طرح جو ہے وہ استدلال ہے اس کے اندر. بتوں کو توڑنے والے واقعے کے اندر کس طرح بڑے بت کو بچا کر رکھتے ہیں، کلہاڑی جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اس نے توڑا ہے. نمرود سے بحث کرتے ہوئے کیا استدلال ہے. لگتا ہے کہ غیر معمولی ریشنل انٹیلیجنس ہے، کوگنیٹو انٹیلیجنس ہے، علیم ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایموشنل انٹیلیجنس یہ بھی غیر معمولی ہے. آپ دیکھیں کہ آتش نمرود میں کیسے بے قدر کود پڑے. اگر یہاں پر اللہ کا حکم آیا تو یہ ریشنل انٹیلیجنس لاتے تو عقل محو تماشائی لبے بام ابھی ہوتا کہ چھت پہ کھڑے دیکھ رہی ہے کہ گروں کہ نہ گروں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ریشنل انٹیلیجنس نہیں، کوئی ریشنل نہیں. یہاں پر آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بے قدر کود پڑے. نفس کا غیر معمولی کنٹرول جو ہے مظاہرہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. پھر دوسرا حکم اپنی بیوی اور اولاد کو وادی غیر فی زر، جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، وہاں پر ایک حکم پر اللہ کے چھوڑا ہے. کیسی ایموشنل انٹیلیجنس ہے، کیسا ضبط نفس ہے، کیسا حلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء
آپ کو جو ہے بنایا اور آپ کا علم اور حلم اگلی نسل کو منتقل فرمایا۔ قرآن حکیم میں جو ہے وہ اللہ نے فرمایا، جب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے اس کو ہدایت بشارت دی غلام حلیم کی۔ اور پھر جب فرشتے آئے تو انہوں نے کیا کہا انا نبشرک بغلام حلیم وبشروہ بغلام علیم۔ تو اب دو قسم کی بشارتیں آ گئیں، ایک غلام حلیم کی اور ایک غلام علیم کی۔ غلام 12-13 سال کے لڑکے وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہوں گے کم از کم۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے غلام حلیم سے کیا مراد ہے اور غلام علیم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جدول جو ہے میں نے بنایا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں۔ مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابو العرب ہیں یہ غلام حلیم تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یعقوب اسرائیل کے والد تھے ابو اسرائیل، یہ جو ہے وہ غلام علیم ہے۔ ایک جو ہے حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ایک حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو غلام حلیم ہے، ان کی نسل میں ایک ہی نبی آئے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو نبی امیین کہا جاتا ہے، نبی امی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں انبیاء ہی انبیاء آتے رہے، علم ہی علم تھا وہاں پر، علیم تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت یعقوب اور یعقوب کے بنی اسرائیل، علم ہی علم ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں صفت حلم نمایاں نظر آتی ہے، اور اس کا مطلب ہے نمایاں تو بقیہ صفات موجود ہیں، علم بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، بقیہ صفات بھی کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں، لیکن عرب کا سارا ہی ماحول علم کی صفت کے لیے بڑا موجود ہے، بردبار بنانے والا، صبر کرانے والا۔ جبکہ اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد میں صفات علم نمایاں ہے، بقیہ صفات بھی کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام میں ان کا علم مشہور ہے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کس طرح صبر کیا اور پھر باخانے میں معاف بھی کیا۔ اور چوتھا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اور پھر کیا ہوا، یہ لڑکا جو غلام حلیم کا جب بڑا ہوا اور چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کی عمر پہ پہنچا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال یا بنی انی اری فی المنام، میں میرے بیٹے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، کہہ رہی کیا رہا ہے، فانظر ماذا ترى، کیا کہا، یا قال یا بنی فعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے میں پائیں گے۔ یہ حلم ہے، اللہ کا حکم آ گیا، ضبط نفس۔ یہ نہیں کہا بابا جب چھوٹا تھا تو چھوڑ کے چلے گئے، پھر اب آئے تو اب یہ حکم لے کر آئے، یہ مجدہ لے کر آئے، نہیں، یہ حلم ہے جو کہ سیرت کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں حلیم کے بعد اگر کوئی واقعہ ہے تو قال یا ابتی افعل ما تؤمر ہے، اس کا مطلب ہے حلم کا تعلق جو ہے وہ غیر معمولی اطاعت۔ باپ بھی حلیم، آگ میں ڈالنے کو کا معاملہ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، آگ میں ڈالنے اپنے آپ میں ڈالنے آمادہ ہے بیٹا۔ اور صرف بیٹی کی بات نہیں ہے، یہ باپ کی بات بھی، باپ کا حلم بھی اس سے نظر آ رہا ہے۔ باپ نے پیچھے دیکھا ہے آپ نے کہ ہر قوم لوط کے متعلق کیسے جھگڑنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہاں پر اپنا پر آباد رہی تو کیسے خاموشی ہے۔ یہ وہ چیزیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی نہیں، جب اپنے پر بات آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اللہ، میں بھی نثار اور میرا بیٹا بھی نثار، اور بیٹا بھی ایسا حلیم بیٹا۔ دوسری بات دیکھیں، افعل ما تؤمر کے بجائے ہر اسحاق کی نسل سے کیسے کیسے لوگ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا علیم نبی، جس نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کر علم حاصل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بے بس ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ذبح کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، گائے کے ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے، جواب کیا دیا جا رہا ہے، اس علیم نبی کی نسل سے بندوں نے کیا دیا ہے، اتتخذون حضوۃ کا مذاق کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا رنگ تھا، کیا کیا خصوصیات ہیں اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ یہ وہ ریشنل مائنڈ جو کہ جو ہے جب اطاعت نہیں کر رہا ہوتا تو کس طرح کی قیامت ڈھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ تو تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے۔ تو آج جو یہود ہیں، قوم یہود، ہم دیکھتے ہیں غیر معمولی جینیس، سب سے زیادہ نوبل انعام پانے والے اسی نسل سے ہیں، جو کہ علیم غلام العلیم کی، لیکن کس طرح اللہ کے حکم کی جو ہے وہ اطاعت نہ کرنے والے۔ تو اگر ہم علم اور حلم کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے، یہ آج کی نفسیات کی سائیکولوجیکل اصطلاحات میں دیکھیں علم اور حلم کو تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ منتقل ہوئی، اور اسحاق اور ان کی اولاد میں کوگنیٹو انٹیلیجنس، اس کو ریشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، زیادہ منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ چارٹ ہے آپ کی سائیکالوجی کے کوگنیٹو انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا فرق ہے، انالیٹیکل، لاجیکل، منطق، یہ ساری باتیں یہ کوگنیٹو انٹیلیجنس کے اندر آتی ہیں، جبکہ کمیونیکیٹو صلاحیتیں، سوشل، ایموشنل اور ریلیشنل ایبلٹیز جو ہیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب وہ آئے جو کہ یوں سمجھیں کہ کائنات کا جو ہے وہ سانس ہے، کائنات کا ماتھے کا جھومر ہے، اس انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، علیم اور حلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی امی حالانکہ وہ ہے، ان لیٹرڈ پروفٹ۔ آپ کا کام کیا تھا، آپ کا وظیفہ کیا تھا؟ تلاوت آیات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی تعلیم کتاب و حکمت، علم، آپ کی ذمہ داری تھی تزکیہ نفس، حلم، آپ علم اور حلم ہی سکھا رہے تھے قوم کو، اپنی امت کو۔ اور طائف کا واقعہ آپ کے علم کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا کنٹرول ہو اور اس وقت آپ لوگوں کو مہلت دیں تو ہی وہ علم کہلاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول تھا، فرشتے آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ طائف والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کچل دیا جائے پہاڑوں کے ذریعے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ کے علم نے کیا کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ نسل نہیں تو اگلی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ یہ نبی حلیم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو غلام حلیم ہے ان کی نسل سے یہ نبی آئے جو علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں۔ مگر بات یہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ حلیم جو ہے وہ لائسنس نہیں ہے کہ آپ جرم کرتے چلے جائیں، اور حلم جو ہے وہ کبھی سزا نہیں دے گا، نہ اللہ ایسا کریں گے اور نہ نبی ایسا کریں گے۔ ایک شاعر تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرتا تھا، توہین کرتا تھا، اور وہ گرفتار ہوا، اور گرفتار ہو گیا اور اس نے معافی مانگی، معذرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اگلے مارکے میں پھر گرفتار ہو کر آ گیا، درمیان میں جب رہا کر گیا تھا تو پھر شاعری کی تھی احانت آمیز، توہین آمیز۔ اس دفعہ اس نے پھر معافی مانگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا، اور پھر اس کو قتل کرا دیا گیا۔ حلم اس چیز کا نام ہے کہ مہلت دی جائے، حلم اس چیز کا بھی نام ہے کہ سزا دی جائے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کمبینیشن بنتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، جو آج کل جو ہے یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملے گا، لوگ بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت زید بن سونا کا واقعہ، سونا کا واقعہ۔ یہ ایک یہودی تھے، تو زید کو اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرمایا کہ اس کو ہدایت ملنی چاہیے، تو زید کے ذہن میں ایک بات آ گئی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبوت کی تمام علامات پہچان لی سوائے دو علامات کے۔ وہ دو علامات وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر رہے تھے۔ کون کون سی دو علامات؟ ایک یہ کہ اس کا حلم اس کے جہل یعنی غصے پر غالب ہوگا، اور جتنا اس کے ساتھ کوئی جہالت کا رویہ اختیار کیا جائے گا اتنا ہی اس کا حلم بڑھے گا۔ دو چیزیں، اس کا حلم اس کے غصے پر غالب ہوگا نمبر ایک، اور جتنی جہالت بڑھے گی اتنا اس کا حلم بڑھے گا۔ یہ زید کے پاس جو ہے نا یہ دو نشانیاں ان کو دیکھنی تھی۔ زید نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کے ساتھ ایک بیع کا تذکرہ کیا۔ زید فرماتے ہیں کہ ایک قرضہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، اور قرضے کی کچھ مہلت تھی، مگر کیا انہوں نے یہ کہ وعدے کے 2 یا 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ جب آپ نے جنازہ پڑھ لی اور آپ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے تو میں آپ کے پاس آیا، یعنی حضرت آپ کے پاس گئے اور غصے سے آپ کی طرف دیکھا، پھر میں نے آپ کی قمیص اور چادر کے پہلوؤں کو پکڑ کر کہا اے محمد میرا حق مجھے دو، اللہ کی قسم تم سب عبد المطلب کے خاندان والے قرض ادا کرنے میں لائٹ اور لائٹ و لال سے کام لیتے ہو، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایسے ہی کرو گے، تم قرضہ کھا جاتے ہو۔ اس طرح کی بات کی اس نے نا، اور خاندان کا بھی حوالہ دے دیا۔ فرماتے میں نے عمر کو دیکھا، ان کی آنکھیں ان کے چہرے میں گھوم رہی تھی، پھر انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا اے یہودی تو کیا اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر مجھے کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا تو اپنی تلوار تیرے سر میں مار دیتا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف بڑے اطمینان اور سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اور وہ تم سے کسی اور سلوک کے خواہاں تھے، تم مجھے حسن ادائیگی کا کہتے اور اسے حسن تقاضا یا حسن تقاضا کا کہتے، اب اسے لے جا، یعنی زید کو لے جا، اس کا قرض ادا کر دے اور اسے 20 سال کھجور اضافی دے کیونکہ تو نے اسے دھمکایا ہے۔ زید کو 3 دونوں نشانیاں مل گئیں، اضافی
بدتمیزی میں اضافہ اور اللہ کے نبی کے حلم میں اضافہ، اور جو اس سے پہلے غصے میں مستقل کنٹرول۔ پھر انہوں نے حضرت زید نے کہا کہ پھر میں نے دونوں نشانیاں دیکھ لی تو پھر میں نے بتایا اور پھر اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ یہ اگر آپ لوگ اس کو انگریزی میں سننا چاہیں تو دین شو ٹی وی کے اندر یہ ویڈیو اس نام سے موجود ہے، جوئش اسکالرز ٹیسٹ پروفٹ محمد آفٹر ڈیتھ ہی ایکسپٹ اسلام۔ اور اس کے حوالے سے اس کی تخریج جو ہے اس حدیث کی، اس کے اندر شیخ صالح المنجد کی اسلام کی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تاہم جو ہے وہ شیخ صالح المنجد کی رائے کی حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر حلم، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اور ہم اس وقت کی بات کریں گے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بچپن سے تربیت پائی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کس نے کمائی دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے حضرت معقل بن یسار، ان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم فاطمہ کے یہاں چلو گے کہ ان کی عیادت کر لیں، حضرت فاطمہ کی طبیعت خراب ہے؟ میں نے عرض کی جی بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سہارا لیا اور کھڑے ہوئے اور فرمایا عنقریب اس کا بوجھ تمہارے علاوہ کوئی اور اٹھائے گا اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔ پھر آگے بات بڑھتی ہے یہاں تک کہ ہم لوگ فاطمہ کے گھر پہنچ گئے، فاطمہ کے گھر پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو فاطمہ پریشان تھی، طبیعت خراب تھی، انہوں نے کہا واللہ میرا غم بڑھ گیا ہے اور فاقہ شدید ہو گیا ہے، فاقہ بھی ہے گھر میں اور بیماری لمبی ہو گئی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی امت میں سے اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو اسلام لانے میں سب سے مقدم، علم میں سب سے زیادہ اور حلم میں سب سے عظیم ہے۔ تو علی کی شان کے اندر، فضائل کے اندر یہ بات، فضیلت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علم میں سب سے زیادہ اور حلم میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور وہ واقعہ بار بار بندہ پڑھتا ہے اور حیران رہتا ہے کہ حضرت علی کا یہ بیہیویئر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اگر ہم وہاں ہوتے تو یہ بیہیویئر کا کبھی مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور وہ بیہیویئر کیا تھا؟ میدان جنگ ہے اور کافر پہ آپ غالب آ چکے ہیں، اب کافر کے سینے میں یہ تلوار گھسنے والی ہے اور کافر وہ عمل کرتا ہے کہ آپ پر جو ہے تھوک پھینکتا ہے، اور ہم جیسے ہوتے تو وہ تلوار اور زور سے گھونپتے، لیکن حضرت علی اب اس فرد کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا ریئیکشن ہے، کیسا بیہیویئر ہے، یہ کیسا ضبط نفس ہے، یہ کیسا حلم ہے۔ اور حضرت عمر علی کہتے ہیں کہ اب جو ہے میں اگر تمہیں مارتا تو شاید اپنے نفس کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرد ایمان لاتا ہے اس رویے پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کے حلم کی تعریف کی ہے، اور یہ جو ہے وہ صحابی ہیں اشج۔ اشج یہ قبیلہ قیس کے جو ہے وہ سردار ہیں، ان کے پیشانی پر جو ہے وہ زخم تھا، پھر اس کی وجہ سے ان کا چہرہ ذرا بدنما ہو گیا تھا۔ اور ترجمان قرآن میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آئے تھے اس کے اندر جو رسول اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں وہ سارے کے سارے بڑے اچھی طرح ایک مضمون میں موجود ہیں۔ تاہم ابھی ہم صرف جو ہے وہ ایک حدیث سے بات کریں گے۔ تو عبد القیس قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد نبی کے سامنے پہنچے تو طلب تھی ان کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرد شوق سے اپنے اونٹوں سے کود پڑے اور دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بے قرار اور مضطرب حالت میں دیکھا تو سکوت فرمایا، ان سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن یہ لوگ عظیم المرتبت شخصیت اور اپنے سردار یعنی اشجع کی زیر قیادت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، ان کا اصل نام منذر تھا۔ ان کی کیفیت بالکل دوسری تھی۔ وہ پہلے اپنی قیامگاہ پر اترے، وہاں انہوں نے اپنے تمام رفقا کا سامان جمع کیا، ساری چیزوں کو باندھ کر اطمینان کے ساتھ نہائے دھوئے، نہایت نفیس کپڑے زیب تن کیے، پھر انتہائی وقار اور تمکنت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد نبی میں آئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، دعا مانگی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وضع اور روش بہت پسند آئی اور ان سے فرمایا تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، ان کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ کون کون سی؟ یہاں پر آپ دیکھیں الحلم والتودع، اور ایک اور حدیث میں الحلم والانا، حلم و بردباری، اور دوسرے توقف اور آہستگی، یعنی سوچ سمجھ کر کام کرنا، جلد بازی نہ کرنا۔ تو اچھا، اس کے اندر مزید حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اشجع نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جو خصوصیت میرے اندر ہیں یہ جبلی ہیں یا قصبی ہیں، یعنی میں نے ان کو حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جبلی ہیں، جبلت، یعنی کہ فطرت کے اندر حضرت اسماعیل کے اولاد سے ہیں، ابو عرب حضرت اسماعیل ہیں وہ حلیم ہے، اور عرب کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ
حلم جو ہے وہ قبیلہ عبد القیس کے سردار اشد کے اندر آیا ہے. تو حلم کے نتیجے میں رب کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ قرابت دار ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے, ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ حلم و بردباری اور درگزر کا رویہ اختیار کرتا ہوں اور مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں, یعنی مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور مجھ پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں. اس فرق کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کو گرم راکھ پھکاتے ہو, یعنی کہ ان کا منہ راکھ سے کالا کرتے ہو, اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد و نصرت ہے جو ان کی ایذا اور ان کے شر سے تمہاری محافظ ہے جب تک کہ تم اس سفر پر قائم ہو. دیکھیں یہاں پر وَأَحْلُمْ لکھا ہوا ہے, وَأَحْلُمُ حلم, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کروں, جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے نا. اس فرق کے یہ معاملہ ہے, یہ فرق بردباری کا مظاہرہ کا, حلم کا, صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے. یہاں پر آتا جو ہے وہ اب آخری سیکشن میں داخل ہو جاتے ہیں, دعوت اللہ کے لیے علم اور حلم کی اہمیت کا. ہم اس کے اندر جو ہے وہ 6-7 سلائڈ کے اندر اپنی بات کو سمیٹیں گے. ہم نے جو ہے وہ علم اور حلم کے حوالے سے جو ہے نبیوں کا رول بھی دیکھ لیا ہے, صحابہ کا کردار بھی دیکھ لیا ہے. تو پھر میں جو آغاز میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی جس حصے کی سورہ فصلت کی کہ اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا, دعوت اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے, تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو اب دیکھیں اس کی تشریح میں صرف رکھوں گا اور تشریحات کے اندر ہی بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو دل جیتنے کا گر کیا ہے, وہ حلم ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے پیر کرم شاہ اظہری کی تفسیر ہے ضیاء القرآن, اس کے اقتباسات رکھوں گا. اردو ادب کا شاہکار ہے جو انہوں نے لکھا ہے. ایک تفہیم القرآن کے اندر اس کی تشریح کے اندر اردو ادب کا شاہکار نظر آتا ہے, ایک ضیاء القرآن کے اندر نظر آتا ہے حلم. تو اب اس کے اندر جملے میں نے لکھے ہیں, نکالیں ان کے. جس جنگ میں تم شریک ہو اس کو جیتنے کا برسانا تمہارا شیوا ہونا چاہیے. لوگ تمہیں گالیاں دیں, تم پر جھوٹے بہتان تراشیں, تمہارے خلاف غلیظ الزامات لگائیں, غلط الزامات لگائیں اور پھیلائیں, اور تم چپ رہو, یہ بھی قابل تعریف بات ہے. سر نیاز رکھ کر ان کی ہدایت پذیری کے لیے دعائیں مانگو. اب ابو بکر صدیق کا حوالہ دیا, کسی شخص نے حضرت صدیق اکبر کو کچھ نازیبہ جملے کہے. مکتب رسالت کی اس تربیت یافتہ نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے بخشے. تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ اظہری. تو برائی کا بدلہ نیکی سے نہیں, بہترین نیکی سے. خطوں کا جواب پھول سے, گالیوں کا جواب رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعاؤں سے. یہ ہے دل جیتنے کا گر. اور دوسری بات کیا ہے, دماغ جیتنے کا گر. دماغ جیتنے کا گر کیا ہے, وہ علم ہے. مولانا مودودی نے جو ہے وہ تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط میں ایک بات لکھی ہے, انفرادی اور صاحب میں سب سے پہلی چیز اسلام کا صحیح فہم ہے. جو آدمی اسلامی نظام زندگی کو برپا کرنا چاہتا ہو, اسے پہلے خود اس چیز کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہیے جسے وہ برپا کرنا چاہتا ہے. اس غرض کے لیے اسلام کا محض اجمالی علم کافی نہیں ہے, بلکہ کم و بیش تفصیلی علم درکار ہے, اور اس کی کمی و بیشی آدمی کی استعداد پر موقوف ہے. یہ ضروری نہیں کہ راہ کا ہر راہرو اور اس تحریک کا ہر کارکن مفتی یا مجتہد ہو, لیکن یہ بہرحال ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک اسلامی عقائد کو جہلی افکار اور اوہام سے اور اسلامی طرز عمل کو جاہلیت کے طور طریقوں سے ممیز کر کے جان لے, اور اس بات سے واقف ہو جائے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام نے انسان کو کیا رہنمائی دی ہے. دعوت دینی ہے تو دین کی دعوت دینی ہے. دین کیا ہے, نظام ہے. اور اگر نظام ہے تو دین زندگی کے مختلف شعبے ہیں, اس میں یہ نظام کیا رہنمائی دیتا ہے, اس کا علم ہونا چاہیے ہمیں.
اس علم و واقفیت کے بغیر نہ آدمی خود صحیح راہ پر چل سکتا ہے، نہ دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مولانا مودودی کا اقتباس اور اس کے بعد کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ راستے کی رکاوٹیں، قل اعوذ برب الناس کے اندر جو ہے وہ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ جو پلٹ پلٹ کر آنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کے اندر مولانا نے کیا بات لکھی ہے، اس کے دو اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وسواس الخناس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، کیونکہ انسان جو داعی ہے اس کے اپنے دل کے اندر، اس کے اپنے سینے کے اندر جو ہے خناس وسوسے ڈال رہا ہے، یعنی اس شر سے کہ کہیں اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ لیکن اب دوسرا مطلب کیا ہے وہ مولانا نے جو ہے غیر معمولی لکھا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرے، اس کے شر سے داعی حق کی وہ خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ہیں، داعی ہے اور داعی کا مخالف ہے، اور شیطان ہے۔ شیطان داعی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال رہا ہے، اور شیطان جو ہے وہ عام لوگوں کے اندر بھی اس داعی کے خلاف وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں اس کے شر سے داعی حق کو خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ داعی الحق کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں وہ ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے۔ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ اپنی دعوت اللہ کا کام چھوڑ کر وسوسہ اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے اور ان کے علامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے۔ اس کے مقام سے یہ بات بھی فروغ تر ہے کہ جس سطح پر بھی اس کے مخالفین اترے ہوں وہ اسی پر وہ خود بھی اتر آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دینے والے کو ہدایت فرمائی کہ ایسے اشرار کے شر سے بس خدا کی پناہ مانگ لے اور پھر بے فکری کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگا رہے۔ اس کے بعد ان سے نمٹنا تیرا کام نہیں بلکہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کا کام ہے، پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ نمبر ایک بات۔ پھر اس کے بعد مولانا نے وسوسوں کی ترتیب بتائی ہے، وسوسوں کے شر کی ترتیب، یہ بھی ہمارے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کی شر کی ترتیب یہ نظر آتی ہے کہ پہلے وہ کھلے کفر، شرک، داہریت یا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اور اللہ والوں کی عداوت کو رخصاتے ہیں۔ یہ پہلا لیول ہے وسوسوں کا۔ اس میں ناکامی ہو اور آدمی دین اللہ میں داخل ہو جائے تو اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ سے سمجھاتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو معصیت کی رغبت دلاتے ہیں، گناہ کر لو۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکے تو آدمی کے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیں میں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ یہی اگر کثرت سے صادر ہو جائیں تو گناہوں کا بار عظیم انسان پر لگ جائے۔ اس سے بھی اگر آدمی بچ نکلے تو بجائے آخر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے آپ تک محدود رکھے، اسے غالب کرنے کی فکر نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چالوں کو ناکام کر دے تو پھر شیاطین، جنوں انس کی پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی اور بھڑکاتی ہے، اس پر گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ کراتی ہے، اسے ہر طرف بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھ اور ان حملہ آوروں سے بھیڑ جا۔ یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ کھوٹی کرانے اور دائی حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بھی اگر دائی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے آخری حربے سے بچ نکلیں ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیز بڑے نصیبے والوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے جو باتیں مکمل کیا، میں ایک پریکٹیکل کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے 2-3 سلائیڈ ہیں اس میں دوں گا اور پھر اپنی بات ختم کروں گا، اور جس شخص نے یہ اقتباس لکھا ہے اسی کی مثالیں کچھ دوں گا۔ سید مودودی کے حلم کے چند قصے، یہ سیدہ حمیرہ مودودی کا مضمون ہے، اس کے اندر جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی تھی۔ ہم لوگ اس وقت اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج میں پہنچ چکے تھے۔ صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ تھا۔ ابا جان کے خلاف پروپیگنڈا مہم عروج پر تھی، اخبارات میں سرخیاں لگتی مولانا مودودی غدار ہیں، وہ پاکستان کی مخالفت میں پیش تھے۔ لاہور کالج برائے خواتین میں قدم رکھتے ہی کسی نہ کسی طرف سے یہ آوازیں ضرور کسے جاتے مردودی مردودی، ایک مودودی 100 یہودی، تھا مودودی تھا وغیرہ، یہ ان کی بیٹیوں کو سننا پڑ رہا ہے وغیرہ۔ بلا شبہ ہمارے لیے باتیں سخت تکلیف دہ تھیں، لیکن ہماری اما جان نے ہمیں سمجھا دیا تھا
اگر پڑھنا ہے تو انہی حالات میں اور انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو، ورنہ جاہل رہ جاؤ گے. اپنے آپ کو صبر اور حوصلے کا پہاڑ بنا لو کہ بڑے بڑے طوفان آ کر اس سے ٹکراتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہیں کھڑا رہتا ہے. اپنے اندر سمندر جیسا ظرف پیدا کر لو کہ بڑے بڑے دریا آ کر اس میں گرتے ہیں، وہ انہیں اپنے اندر سمو لیتا ہے لیکن کبھی ان کنارے توڑ کر باہر نہیں نکلتا. اچھا، پھر سیدہ حمیرہ مودودی کہتی ہیں ابا جان میری بیٹی یعنی اپنی نواسی رابعہ سے بہت پیار کرتے تھے. ایک بار ہم اسے لے کر انارکلی لے کر گئے تو سامنے سے پیپلز پارٹی کا جلوس آ گیا. جلوس میں ابا جان کو گالیاں دی گئی تو گالیاں سن کر میں گھر واپس آ گئی. تو کھانے کی ٹیبل پہ کھانے والی ساتھ والی کرسی جو ہے وہ رابعہ مولانا مودودی کے ساتھ بیٹھ گئی. اس نے کہا نانا ابا مولانا مودودی آپ ہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں بیٹی میں ہی ہوں. اس پر رابعہ بولی، نواسی بولی انارکلی میں تو آپ کو گالیاں مل رہی تھیں. ابا جان مسکرا کر اس کی بات دہرانے لگے مجھے گالیاں مل رہی تھیں. ہم نے کہا خوش تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے کوئی دولت مل گئی ہے. مولانا مودودی کو ان کے گھر والوں نے کہا خوش تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے کوئی دولت مل گئی ہے. ابا نے کہا بیٹی اللہ کے راستے میں گالیاں کھانا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی وجہ سے مولانا مودودی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا علم ان کے علم پر حاوی تھا. ایک دن ایک صاحب مولانا سے ملنے آئے. جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ مالی دشواریوں کے سے وہ دبئی یا ابو ظہبی جانا چاہتے ہیں اور مولانا سے سفارشی خط لینے آئے تھے. حسب عادت مولانا نے سفارشی خط دے دیا جو کام آیا اور ان کو وہاں اچھی نوکری مل گئی. یہ کون حضرت تھے؟ یہی وہ فوجی افسر جیلانی صاحب تھے جنہوں نے مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا سنائی تھی. اب دیکھیں یہ حلم ہے، یہ ظرف ہے مولانا کا. من آفا سالو من حلوما عزوما، جس نے معاف کیا وہ پریویل کر گیا، جس نے حلم کیا وہ عظیم ہوا. ایک ایسا وقت بھی آیا جب مولانا مودودی کے مخالفین نے شرارت کی انتہا کر دی، ایسی ایسی حرکتیں اور بہتان تراشیاں کی کہ بڑے سے بڑے حلیم کے صبر کا پیمانہ چھلک جائے. ایسے میں مولانا مودودی کے بعض ساتھیوں نے ایسے ہی انداز سے جواب دینا چاہا تو مولانا نے سختی سے روک دیا. ساتھیوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے ہمیں شدید تکلیف پہنچا رہے ہیں. مولانا مودودی نے جواب دیا جب وہ زیادہ تکلیف پہنچائے یا پہنچائے تو تم زیادہ صبر سے کام لو، بلکہ اتنا صبر کرو کہ صبر کا ریکارڈ ٹوٹ جائے. پیچھے آتے یاد ہے زید بن سونا، وہ جتنا جہالت بڑھ رہی تھی ان کا علم اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں دیکھ لیں جب زیادہ تکلیف پہنچائے تو تم زیادہ صبر سے کام لو، بلکہ اتنا صبر کرو کہ صبر کا ریکارڈ ٹوٹ جائے. چراغ راہ ایک زمانے میں تحریک اسلامی نمبر آیا تھا تو اس کے اندر ایک مضمون تھا. وہ میرے پاس چراغ راہ کی کاپی نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر ایک مضمون تھا. اس کے اندر ایک بات لکھی تھی مولانا کے متعلق نا. مولانا کو کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایک لڑکیوں کو بھیج دیا گیا اور ایک جلسہ تھا اور اس کے اندر وہ لڑکا آگے آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مولانا سے کہا کہ مولانا میں جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں کس طرح مولانا کو غصے میں دلانے کی بات کی تھی. مولانا نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ بیٹے رشتے جو ہیں وہ ان جلسوں میں نہیں طے کرواتے، تو میرے گھر آؤ اپنی والدہ کو لے کر پھر ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ علم ہے جو مولانا کا ہے جن کی تحریک کے اندر جو ہے ہم شامل ہیں. جس مسجد میں نماز پڑھتے اس مسجد کے امام ہر جمعے کی نماز میں سید مودودی پہ تنقید کرتے اپنے خطبہ جمعہ میں. ایک دفعہ مولانا مودودی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سامنے مولانا مودودی کے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مر جائے گا تو اس کی قبر پر جو گھاس ہوگے گی وہ بکری جو گھاس کھا لے اس بکری کا گوشت بھی حرام ہوگا. بیٹا مشتعل ہوتا ہے مگر سید مودودی کہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے بیٹا اس کے کہنے سے، مگر مسجد جاتے رہتے ہیں. تو یہاں پر بات پتہ چلتی ہے کہ مولانا کا علم بھی خود ایک دعوت تھا. مولانا کا علم اگر ایک دعوت تھا تو مولانا کا علم بھی ایک دعوت تھا. اور اب میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا میں اس کی خود ہی تردید کروں گا. جملہ کیا کہا تھا اور اس کے بعد اب میں اس کی تردید جو کرنے جا رہا ہوں وہ اب آپ آگے دیکھیں گے. یہ آخری 2 سلائیڈیں ہیں ہماری. دعوت اللہ کا ایک اور طریقہ کیا ہے، وہ یہ کہ گفتار سے نہیں کردار سے دعوت. پیچھے ہم نے کردار کی دعوت دیکھی تھی لیکن اب آج کے دور کے اندر کردار کی دعوت کی بات کرتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے چند مناظر رکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے دیکھی ہوگی، یہ مشہور تصویر ہے. لوگوں نے اس تصویر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں نا. یہ کس طرح جو ہے وہ اپنی جو ہے نواسی ہے یا پوتی ہے یہ صاحب جو ہے وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ حوالے کرتے ہیں دفنانے کے لیے، کس طرح اس کو چومتے ہیں، کس طرح اسے. یہ تصویر ہے، یہ تصویر ہے. پانی موجود نہیں ہے اور یہ بارش ہوتی ہے تو بچے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ کوئی
کوئی لٹریچر کی تقسیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ، لیکن یہ کردار ہے. ان تصویروں کے نتیجے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ 30 آسٹریلین وومین انسپائرڈ بائی غزہ امبریسز اسلام. 30 آسٹریلین خواتین نے اسلام قبول کیا. بڑے بڑے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ ایک جملہ جو میں نے شروع میں کہا تھا اس کی تردید اب میں کروں گا. لیکچر کے آغاز میں یہ بات کی گئی تھی کہ بظاہر دعوت کا عمل یعنی دعوت کا ایکشن علم چاہتا ہے، اور دعوت کے عمل پر آنے والا رد عمل جو ہے وہ ریئیکشن علم چاہتا ہے. جب آپ دعوت دیں گے علم کی بنیاد پر تو ریئیکشن جو آئے گا وہ بڑا تکلیف دے گا، آپ کو علم کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات نامکمل تھی. یہاں سے بات کچھ اور پتہ چل رہی ہے. یہاں سے بات پتہ چل رہی ہے کہ علم خود بھی ایک دعوت ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں لوگ متوجہ ہوتے ہیں اسلام کے لیے. بٹ انسپائرنگ کلچر اٹ از. کس طرح کے لوگ ہیں یہ لوگ نا. علم خود بھی ایک دعوت ہے، اور پھر وہ آتے ہیں تو وہ پھر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے کیا. علم خود بھی ایک دعوت ہے اور اس دعوت کا رد عمل علم چاہتا ہے. دونوں باتیں درست ہیں. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اختتامیہ، دعوت اللہ کی کامیابی میں داعی اللہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے. داعی کا علم اور حلم دعوت کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے. داعی کا جوہل اور غصہ دعوت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے قرآن کے مطابق اسوہ حسنہ ہے. دونوں کے مطابق اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے قرآن میں، اور دونوں ہی میں علم اور حلم کی خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں اور ہیں. آج کے دعوت اللہ کے علمبردار کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس محاذ پر بھی ہو، چاہے وہ قلم سے کام دے رہا ہو یا تلوار سے، سوشل میڈیا پوسٹ سے کی بورڈ واگیر بنا ہوا ہو، دعوت کا کام لے رہا ہو یا اپنی زبان سے، کہیں ایسا موقع نہ آئے کہ اس کے کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس عظیم دعوت پر حرف آئے. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج یہاں پر تو 15 شعبان ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب رمضان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متوجہ کرتے تھے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اگلا رمضان جو ہے ہم لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم اپنے علم کو بھی نشوونما دیں اور اپنے حلم کو بھی نشوونما دیں. رمضان روزے کا مقصد حلم کو نشوونما دینا ہے، اور مطالعہ قرآن تراویح کا مقصد علم کو نشوونما دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین حق سے قریب اور دین حق پر عمل کرنے والا اس کا داعی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. میں آپ جو ہے نا وہ اسپیکر آپ لوگوں کو جو ہے وہ کھول سکتے ہیں آپ لوگ اپنا. میں بھی سیکورٹی میں کہاں ہے انیبل ویٹنگ روم لاک میٹنگ. ایک منٹ شیئر اسکرین انمیوٹ دیم سیلف. ٹھیک، اب آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں. ریز ہینڈ کر لیں اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز میں اضافہ کرنا ہے. اس کے بعد میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں بھائی کو السلام علیکم. اچھا شبھی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے داعی کے حساب سے تو ایک بات آپ نے رکھی ہے یہاں پر کہ علم اور حلم کی کمبینیشن سے جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ دعوت میں ہمارے کارآمد ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اس حوالے سے تو ہم ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ذاتی زندگیوں کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہماری ذاتی زندگی بھی ایک دعوتی زندگی ہونی چاہیے، تو جو ذاتی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بیئر کریں، اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے. یہ ایک پریکٹیکلی بات ہے کہ جو ہے وہ کئی لوگ فیس کرتے ہوں گے اس کو. جی، بات اصل میں یہی ہے کہ یہی تلفظ ہے جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. باہر ہمارا چہرہ کچھ اور ہے، گھر میں ہمارا چہرہ کچھ اور ہے. اگر ہم اس کو توڑنے ہو گئے تو نعمتیں اللہ کی برکتیں اس دعوت کے ساتھ لگ جائیں گی. بڑا چیلنج ہے، میں اس بات سے تسلیم کرتا ہوں. اور گھر والے بھی جو ہیں وہ ہمارے اس جو ہے وہ غیر معمولی کردار کو شاید برداشت کرنے کے قابل نہ ہو سے کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. لیکن بہرحال ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا، اور رویے کو تبدیل کر کے جو ہے وہ رویہ جو ہماری دعوت کے لیے مطلوب ہے، وہ جو ہم باہر ڈسپلے کر رہے ہیں اس کو ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی ڈسپلے کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور مجھے کوئی راستہ نہیں معلوم. مطالعہ کرنا اور جو ہے گھر کے اندر دروس قرآن کا اہتمام کرنا، گھر کے اندر اچھی محفلوں کا، تاکہ گھر والے بھی آپ کے ساتھ اس معاملے میں شامل ہو جائیں.
جزاک اللہ جی، بہت شکریہ شعیب بھائی.